آخر وہ دن بھی آ گیا جب ہبا کو شاہزر کے ساتھ اتنی دور پردیس جانا تھا۔ بار بار ماں بیٹیوں کی پلکیں بھیگ رہی تھی۔ ہبا تو صبح کی کئی مرتبہ رو چکی تھی۔ اس کے جانے پر حرم بھی بہت زیادہ دکھی تھی۔ اس کی پیکنگ مکمل تھی اور دن 2 بجے کی فلائٹ تھی۔ شاہزر تو پل پل اپنی انگلیوں پر شمار کر رہا تھا۔ وہ سب انہیں ایئرپورٹ سی آف کرنے آئے تھے۔ میر اور شاہزر کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ ریڈ کرتی پٹیالہ شلوار میں دوپٹہ اور حجاب کا نقاب لیے بہت پیاری سے لگ رہی تھی۔ تڑپتے دلوں پر دیدار کی ایک ٹھنڈی سی پھوار پڑی تھی۔ اندر جانے کی باری آئی تو دونوں بہنوں کا ایموشنل سین دیکھ کر دونوں کے ماتھوں پر بل آئے تھے۔ ان کے آنسو تھے جو 2 دلوں کو آگ لگا رہے تھے۔ وہ بے حس شاہزر جو پہلے کسی مرتے کو پانی نہ پلاتا تھا، آج اسے وہ چند شفاف موتی بہت بری طرح ڈسٹرب کر رہے تھے۔ بار بار اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ آخرکار شاہزر نے بڑے حق سے اس کا ہاتھ تھاما اور لگیج کو گھسیٹتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی رہی۔ آخر وہ اس کے آنسو سے اکتا کر نرمی سے بول ہی پڑا، واٹس دا پرابلم ود یو وائفی؟ کس زمانے میں ہو تم؟ ایک چیز ہوتی ہے جسے موبائل فون کہتے ہیں، ویڈیو کالنگ ہوتی ہے اور تمہارا جب دل کرے تم ملنے آ سکتی ہو۔ سو پلیز ڈونٹ ڈو دس یار، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں ان آنسوؤں سے۔ وہ اسے غور سے دیکھ کر بولا تھا۔ ہبا کو حیرت ہوئی مگر وہ ابھی خاموش تھی۔ پھر وہ دونوں اندر گئے اور چیئرز پر بیٹھ کر ویٹ کرنے لگے۔ ہبا خود پر مسلسل اس کی نظریں محسوس کر رہی تھی۔ آخر وہ جھنجھلا کر کہنے لگی، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھ کر نیچے بیسمنٹ میں واش روم کی طرف گئی۔ تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو چکے تھے۔ شاہزر نے گھڑی میں ٹائم دیکھا اور گھبرایا، اور یہ اس کی زندگی کی سب سے پہلی گھبراہٹ تھی، شاید جو اپنی قیمتی چیز کو کھو دینے کے ڈر سے ہر انسان پر طاری ہو جاتی ہے۔ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ کہیں کھو ہی نہ جائے۔ اسے وہ بچی سمجھ رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے بیسمنٹ کی طرف گیا اور تھوڑی دور ہی وہ ایک بک ہاتھ میں تھامے مگن سی نظر آئی اسے۔ وہ غصے میں اس کے پاس گیا۔ ہبا، واٹ از دس؟ ہبا کو اسے سامنے دیکھ کر حیرت اور صدمے سے آنکھیں کھلی تھی۔ آپ یہاں کیوں چلے آئے؟ میں ظاہر ہے تمہیں ڈھونڈنے آیا ہوں۔ آپ یہاں ہیں تو لگیج کے پاس کس کو چھوڑ کر آئے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے نا کہ یہ لندن نہیں پاکستان ہے، اور میری کتنی چیزیں ہیں، قیمتی چیزیں ہیں لگیج میں۔ وہ بولتی چلی گئی اور شاہزر اس کے ہلتے ہوئے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لبوں کو دیکھتا رہا، کیونکہ اس وقت وہ صرف حجاب میں تھی۔ کتنا قیمتی سامان ہوگا تمہارا؟ ہاں، میں خرید دوں گا، وہ لاپرواہی سے بولا۔ دیکھیے، دنیا میں ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ آپ مجھے وہ میرا ٹیڈی بیئر لا دیں گے جسے بچپن سے میں نے ہر پل اپنے ساتھ رکھا، اور جو اس وقت اس لگیج میں موجود ہے، اور مجھے اس کے بغیر نیند بھی نہیں آتی۔ اس کی بات سن کر تو شاہزر نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ لیے، پھر سنجیدگی سے واپس مڑا اور تیزی سے لگیج کی طرف چلا گیا۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ لگیج میں وہ قیمتی سامان ہے جس سے اس کی پاگل بیوی کے ایموشنز جڑے ہیں۔ شکر ہے کہ اسے لگیج صحیح سلامت وہیں مل گیا تھا۔ پھر وہ دونوں جہاز میں بیٹھے۔ وہ پہلی دفعہ بائی ایئر سفر کر رہی تھی، اس لیے تھوڑی سی خوف زدہ ہوئی، مگر شاہزر نے اسے باتوں میں الجھا لیا تھا۔ ایک بات پوچھوں تم سے، تم یہ حجاب کیوں لیتی ہو؟ کیوں کہ آپ کو نہیں پسند یہ؟ ارے میں نے پوچھا کہ کیوں لیتی ہو، کیا میں نے یہ کہا کہ مجھے پسند نہیں؟ مجھے پسند ہے، اور ویسے بھی میں اپنی چیزوں میں شراکت ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ جو میرا ہے صرف اور صرف میرا ہے، اور تمہیں اور تمہارا جسم دیکھنے کا حق صرف میرا ہی ہے، اس لیے ہمیشہ ایسے ہی رہنا، خود کو ڈھانپ کر چھپا کر صرف میرے لیے۔ اس کے ہر بولڈ لفظ پر ہبا سٹ پٹائی تھی۔ دل ہی دل میں سوچا کہ کتنے بدتمیز ہیں یہ، جبکہ شاہزر یہ بدتمیزی صرف اسی کے ساتھ ہی کر رہا تھا۔ اس کا دھیان بڑھ جانے پر شاہزر گہرا سا مسکرایا۔ ہبا نے پاس ہی وہ میجیکل ڈمپل دیکھا تھا۔ خوب جانتے ہوں گے کہ ان کا یہ ڈمپل اٹریکٹیو لگتا ہے سب کو، اس لیے جان بوجھ کر نمائش کرتے رہتے ہیں اس کی ہر وقت۔ اس نے ریلیکس ہو کر سیٹ سے ٹیک لگائی تھی اور پھر آنکھیں بند کر لی تھی۔ شاہزر بھی اس کانچ کی گڑیا کو دیکھے گیا جو محض چند دنوں میں ہی اس کے روم میں بس چکی تھی۔ وہ اس تھکا دینے والے سفر سے بہت زیادہ بیزار ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ کر کے وہ دونوں گھر پہنچے۔ یہ لندن میں ایک مسلم پاکستانی کالونی تھی۔ بہت بڑی وائٹ عمارت کے پورچ میں گاڑی رکی تو نمرا نے باہر آ کر ان کا شاندار استقبال کیا۔
شاہزر کے چہرے پر ایک انوکھی چمک دیکھی اس نے جو کہ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر وہ دونوں فریش ہوئے اور آرام کیا، اور پھر رات کو ڈائننگ ٹیبل پر وہ تینوں اکٹھے ہوئے۔ ہبا کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی، مگر شاہزر، میں نے تمہاری فیوریٹ بھنڈی گوشت بنایا ہے۔ واو آپی، تھینک یو سو مچ۔ نمرا اور شاہزر نے تو جی بھر کر کھانا کھایا، جبکہ وہ خود کو انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہوئے شدید بھوک کے باوجود بھی مجھے بھوک نہیں یہ کہہ کر اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ بھوک بلا کب برداشت ہوتی تھی کسے؟ وہ رو پڑی۔ اسے ماں یاد آئی کہ جو کہ دوسری ڈش لازمی بنایا کرتی تھی اس کے لیے، اور وہ منحوس سبزی پکنے پر کبھی بھی کھانا نہیں کھاتی تھی۔ شاہزر جب کمرے میں آیا تو وہ رو رہی تھی۔ دروازے سے وہ پیچھے پلٹا، پھر پاکستان کال میں لائی اور سدرا بیگم سے دعا سلام کرنے کے بعد حرم سے بات کرنے کو کہا۔ ہبا کا بتایا کہ وہ سو گئی ہے۔ ہیلو شاہزر، ہبا کیسی ہے؟ تم لوگ خیریت سے پہنچ گئے نا؟ ہاں ہم خیریت سے تو پہنچ گئے، مگر آپ خیریت نہیں، میڈم رو رہی ہیں۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا ہوا ہوگا؟ حرم نے سوچا اور پھر اس کے ذہن میں ایک بات آئی۔ شاہزر، کیا کھانے میں آپ لوگوں نے بھنڈی بنائی تھی؟ ہاں، مگر آپ کو کیسے پتا؟ حرم نے ایک ٹھنڈی سی سانس بھری اور کہا، آپ کو کیا بتاؤں، وہ میڈم بھوکی ہے اور وہ بھوک اس سے برداشت نہیں ہوتی، اور بھنڈی کی تو وہ شکل بھی کبھی نہیں دیکھتی۔ اوہ ریئلی؟ تو یہ بات ہے؟ تو پھر کیا کھانا پسند کریں گے میڈم، بتائیں مجھے۔ دیکھیے، آپ کی بیوی نا فاسٹ فوڈ کی بہت زیادہ ندیدی ہے۔ میری بہن ابھی اگر ایک چیز یا زنگر برگر مل جائے تو تمہارا منہ تک چوم لے گی۔ حرم روانی میں بول تو گئی، پھر مگر ہڑبڑا کر اس نے فوراً کاٹ لیا تھا۔ شاہزر نے کہکہا لگایا اور فوراً برگر آرڈر کیا۔ 10 منٹ میں ہی ڈلیوری آ گئی تھی۔ شاہزر پیکٹ ہاتھ میں تھامے کمرے میں داخل ہوا، قریب آیا اور پیکٹ اس کی جانب بڑھایا تو وہ بولی، واٹ از دس؟ برگر ہے تمہارے لیے۔ میں نے سوچا پتہ نہیں تمہیں بھنڈی پسند بھی ہوگی کہ نہیں، اس لیے منگوا لیا، کہیں میری وائف فرسٹ نائٹ بھوکی ہی نہ رہ جائے۔ پھر لاس بھی تو میرا ہی ہوگا نا تمہارا بھوکے رہنے سے۔ وہ اس کی بات پر غور ہی کب کر رہی تھی، وہ تو بے یقینی سے اسے اور پھر اس پیکٹ کو دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ رونا بھول کر پیکٹ تھام چکی تھی۔ اس کے چہرے پر جو خوشی چھائی تھی اس نے شاہزر کو بہت زیادہ سکون دیا۔ کیا آپ بھی کھائیں گے؟ اس نے اس سے کھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نو ڈیئر، میں نے اپنی فیوریٹ ڈش کھا لی ہے، ایک اور باقی ہے، وہ نائٹ میں کھاؤں گا۔ وہ اس کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جو کہ ابھی اسی ریڈ ڈریس میں سکارف گلے میں ڈالے بیٹھی بڑے آرام سے برگر کھا رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑا وقتاً فوقتاً اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نازک سی تو جان تھی، آدھے میں ہی اس کا پیٹ فل ہو گیا۔ اب اسے سکون آیا تو وہ اٹھی اور بیگ کھولا اور اپنا آرام دہ ڈریس نکالا اور واش روم چلی گئی۔ باہر آئی تو شاہزر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ بلیک ٹراؤزر اور بلیک گھٹنوں تک ٹی شرٹ، ہاف بازو جس میں بے داغ سفید بازو دمک رہے تھے، گیلے کھلے کمر سے نیچے جاتے بال، لاپرواہی سی وہ، اور اس کی یہی لاپرواہی شاہزر کے تمام جذبات جگا گئی تھی۔ اف، میں اتنا کیوں ہچکچا رہا ہوں؟ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کا محرم ہوں نا۔ ہم ہسبینڈ وائف ہیں، چاہے تو اس رشتے کی شروعات تو کر سکتے ہیں نا۔ نہیں تو میں تو پاگل ہی ہو جاؤں گا اس کی یہ حرکتیں اور یہ ادائیں دیکھ کر۔ مگر یہ جذبات میں برداشت نہیں کر سکتا اب۔ میرے جذبات اور شدتیں جگانے والی اب تمہیں خود پر اور اپنے وجود پر یہ جذبے اور یہ شدتیں جھیلنے پڑیں گے۔ وہ بال برش کر کے بیڈ تک آئی تھی اور اب کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہ بہت بڑا اور شاندار کمرہ تھا۔ ابھی وہ کچھ اور ہی سوچتی، تبھی وہ آہستگی سے قریب آیا اور اس کے بالکل سامنے بیٹھا۔ ہبا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اپنے پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور اس نے ایک رنگ نکالی، وائٹ گولڈ پر ڈائمنڈ رنگ، بے تحاشا خوبصورت۔ ویل، یہ وہ پاکستانی رسم ہوتی ہے، آئی تھنک اٹس منہ دکھائی نا، یہ تمہارے لیے، کیا میں پہنا دوں؟ ہبا نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے اسے رنگ پہنا دی۔ تبھی اچانک شاہزادہ نے جھک کر اس کے ہاتھ پر محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ وہ ہاتھ کھینچنے لگی تو شاہزادہ نے اس کا ہاتھ زبردستی پکڑ لیا۔ شاہ پلیز چھوڑیں مجھے۔ خاموش رہو۔ اس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی اور وہی ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر دل کی جگہ رکھا۔ یہ دیکھو جان، ان دھڑکنوں کو جگانے والی ہو تم۔ ہبا نے حیرت سے اس کی دھک دھک کی پرزور دھمک کو اپنے دل تک پہنچتے محسوس کیا تھا۔
شہزر اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا. ہبا, I love you so much. You are my love at first sight. کب تم میرے جسم سے میری روح میں اتر گئی مجھے تو پتہ ہی نہ چلا. اس پتھر دل کو موم بنا دیا تم نے. یہ تمہارا گریز اب میری جان لے لے گا ہبا. وہ اس کے ہر لفظ پر حیران سی بیٹھی تھی. پھر وہ بولی, شہزر, آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اسی محبت کی قسم ایسا مت کرے نا. ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے پہلے تھوڑا وقت چاہیے. شہزر نے بے بسی اس ظالم لڑکی کو دیکھا جو اب اسے اس کی محبت کی ہی قسم دے بیٹھی تھی. اوکے, ٹھیک ہے. وہ ہنسی اور بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تو شروعات اور کہنے لگی, چلیں پھر شروعات فرینڈ شپ سے کرتے ہیں. ہائی, آئی ایم ہبا بابر حماد. کیا آپ مجھ سے فرینڈ شپ کریں گے؟ اس نے اپنا نازک ہاتھ اس کے آگے کیا. نو, یو ناٹ. شہزر نے شکایتی نظروں سے اسے گھورا تو ہبا کو اپنی مسٹیک سمجھ آ گئی اور پھر وہ بولی, اوہ آئی ایم سوری. ہائی, آئی ایم ہبا شہزر سلطان. کیا آپ مجھ سے فرینڈ شپ کریں گے؟ واو, یس, اٹس مائی پلیئر ڈیئر. شہزر نے اس کا ہاتھ تھاما تھا. چلو پھر فرینڈ, میں انکمفرٹیبل ہوں. آپ کسی دوسرے روم میں جا کر سو جائیں. میں سونے لگی ہوں اور مجھے بہت زیادہ نیند بھی آ رہی ہے. وہ بے تکلفی سے کہتی بڑے آرام سے کمفرٹر میں گھس گئی جبکہ شہزر اس کی چالاکی پر کڑتا دوسرے روم میں چلا گیا. شاہمی نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ حرم اس سے فون پر ہی بات کر لیا کرے, مگر ایک بار اس نے سدرا کے موبائل پر فون کیا تو حرم سخت شرمندہ ہوئی اور صاف الفاظ میں بول دیا کہ مجھے یہ سب پسند نہیں. یونیورسٹی میں بھی وہ اس سے کترا جاتی تھی, باہر ملنا تو دور کی بات. اور پھر شاہمیر سلطان, جس کی سرشت میں انتظار نام کی کوئی چیز نہیں تھی, اپنی وائٹ وچ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے جیسے جیسے وہ چاہتی تھی کرتا گیا. اور اب تو 3 ماہ ہو چکے تھے منگنی کو, مگر کبھی اس ظالم لڑکی نے ڈھنگ سے ملاقات کرنے کا ایک موقع بھی نہ دیا. اور پھر یہ سنہرا قدرت نے خود ہی شامیر کو دے دیا تھا. بابر کمپنی کے کام سے کچھ دنوں کے لیے لاہور گئے ہوئے تھے. تبھی مری میں آئی ٹی کا بیرون ملک اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کا سیمینار ہونا تھا اور یونیورسٹی والوں نے اپنی طرف سے حرم کو سلیکٹ کیا تھا. جہاں وہ اس سلیکشن سے بہت زیادہ خوش تھی وہیں بہت زیادہ اداس بھی تھی کہ اب وہ کیسے جائے گی, کیونکہ اس سے پہلے تو اس طرح کی ہر جگہ اسے اس کے بابا لے کر جاتے تھے. وہ گھر آئی تو منہ لٹکا ہوا تھا. اس کی ماما پریشان ہوئی اور بولی, کیا ہوا حرم؟ مما, سیمینار کے لیے مری جانا تھا. اب پاپا تو ہے نہیں, صبح کو منع کر دینا ہے میں نے. وہ اداس تھی. پھر وہ ماما بولی, تمہارے پاپا کو فون کر دیں, واپس آ جائیں گے نا وہ. نو ماما, اتنی دور گئے ہیں, اپنا کام مکمل کرنے دیں انہیں. وہ یہ کہتے ہوئے کمرے میں چلی گئی. تھوڑی ہی دیر بعد سے سدرا بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی. حرم, انکار مت کرنا. دیکھو یونیورسٹی والوں کو میں یوں ہی روپ سے ڈسکس کیا تو اس نے کہا کہ تمہیں شاہمیر لے جائے گا. ماما کی بات سن کر حرم کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی. مگر ماما, وہ ابھی تو ہماری صرف منگنی ہوئی ہے. ماما, ایسے کیسے؟ حرم بیٹا, منگنی ہوئی تو شادی بھی ہو جائے گی نا. اتنا اچھا بچہ ہے شامیر. بیٹا, اپنے ہونے والے شوہر پر ٹرسٹ کرنا سیکھو گی تو تبھی ٹرسٹ کرو گی نا, تبھی تو رشتہ آگے بڑھے گا. میں بابر سے بھی بات کر چکی ہوں, انہوں نے بھی کہا ہے کہ شامیر کے ساتھ چلی جائے. آخر بعد میں بھی تو یہ ذمہ داری اسی نہیں اٹھانی ہے. مگر ماما. حرم, نو مور آرگیومنٹس, بس تیاری کرو تم. اچھا ٹھیک ہے ماما. شامیر کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے. اگلے دن وقت سے ذرا پہلے ہی شامیر بلیک BMW لیے حاضر تھا, خوشی سے دمکتے تمتماتے چہرے کے ساتھ. سادہ سے حلیے میں جینز کی بلو پینٹ کے اوپر لائٹ کلر کی شرٹ کے اوپر لیدر کی بلیک جیکٹ اور بلیک سن گلاسز لگائے وہ غضب ڈھا رہا تھا. وہ بھی تو گرے اور ریڈ کلر کے کمبینیشن میں اور ریڈ حجاب میں بہت زیادہ اچھی لگ رہی تھی. باہر بہت شدید ٹھنڈ تھی, لہٰذا گرم شال اور اپنی جیکٹ وغیرہ لینا وہ نہیں بھولی تھی. سدرا اور روپ نے انہیں دعائیں تلے رخصت کیا اور تقریباً 9 بجے وہ اپنے سفر پر روانہ ہوئے تھے. پری اس پرانے گھر میں بنے چھوٹے سے کچن میں کھانا بنا رہی تھی. اسے 3 ماہ ہو چکے تھے. اس کی جان سولی پر لٹکی تھی. ہر آہٹ اور ہر دستک پر وہ ڈر جاتی تھی. اسے لگتا تھا کہ وہ آ گیا اسے سزا دینے, اسے ٹارچر کرنے. راتوں کو اکثر خوابوں میں وہ اسے ڈرایا کرتا تھا. یہ کہتا چلا آتا کہ میں آ گیا تو میں چھوڑوں گا نہیں, لے جاؤں گا اپنے ساتھ. اور وہ بھی چیخیں مارتی اٹھ بیٹھتی. ان خوابوں کی وجہ سے زیادہ اس کے دل میں خوف و ہراس اور دہشت بیٹھ چکی تھی.
وہ مکمل پردے میں ہی رہی، باہر تو نکلی ہی نہیں اسی ڈر سے۔ وہ اماں کے ساتھ مل کر بچوں کو پڑھاتی تھی، پھر ساتھ ہی ٹیوشن پڑھانے لگی۔ گھر کا سارا کام بھی وہ بخوشی کرتی تھی، مگر اب کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہوا، مگر اماں سمجھ گئی تھی کہ اسے کیا ہوا ہے، مگر وہ جان بوجھ کر خاموش رہی۔ جانتی تھی کہ وہ یہ حقیقت جان کر ہی مر جائے گی کہ جس شخص سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے، اسی کی اولاد اس کی جیتی جاگتی نشانی اپنے وجود میں لیے وہ پھر رہی ہے۔ اب بھی کچن میں بار بار اس کی نگاہوں کے سامنے دنیا گھوم رہی تھی۔ تبھی وہ بے ہوش ہو کر گری تھی۔ اماں نے گھبرا کر پاس بنے کلینک سے ڈاکٹر کو بلوایا۔ وہ آئی اور اسے میڈیسن دی، آرام کرنے کو کہا اور سختی سے اپنی خوراک اچھی کرنے کی ہدایات دی۔ بیٹا آپ بہت کمزور ہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں نا، ورنہ آگے جا کر بیبی کی ڈلیوری کے وقت مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اس نے ان الفاظ سے بے یقینی سے پہلے ڈاکٹر اور پھر اماں کو دیکھا۔ اماں نے تو نظریں چرا لی، پھر ڈاکٹر اسے چند ضروری ہدایات دے کر چلی گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس کے زخم ادھڑے اور تازہ ہو گئے تھے۔ اماں بھی بے بسی سے اس پاگل لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو دنیا کی پہلی ماں تھی، جو اتنی بڑی نعمت ملنے پر خوش ہونے کے بجائے رو رہی تھی، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہی تھی کہ اماں مجھے زہر لا دیں، میں جینا نہیں چاہتی۔ بیٹا تم پاگل تو نہیں ہوگی کہیں؟ تم نعمتوں کی ناشکری کر رہی ہو؟ بھول جاؤ اس بات کو کہ اس کا باپ کون ہے۔ اس کی ماں تم ہو، صرف تم۔ بس اس بات کو یاد رکھو پری بیٹا، مجھے بھی دیکھو، بے اولاد ہوں اور اس نعمت کی قدر جانتی ہوں۔ تم تو اس کی ماں ہو، یہ تمہاری اولاد ہوگی اور تمہارے جینے کا سہارا بنے گی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہی اتنی چھوٹی سی بات کو؟ اماں نے تنگ آ کر اسے بری طرح جھڑکا اور سمجھایا تھا، اور پھر ناراض ہو کر باہر چلی گئی تھی۔ ان کی باتوں پر وہ چونک اٹھی، کیونکہ اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا۔ اب وہ پرسکون ہوئی تو روح تک سکون اتر آیا تھا۔ پھر اس نے نرمی سے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھے اور آنکھیں بند کر کے آنے والے سے مخاطب ہوئی۔ تم بس میرے ہو، میں تمہاری ماں ہوں اور دنیا میں کوئی ہمارا رشتہ اور نہیں۔ میں تم پر اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی۔ تمہارے ڈیڈ کا سایہ بھی تم پر نہیں پڑے گا۔ بہت برے ہیں وہ، بہت زیادہ۔ بس ایک مرتبہ تم آ جاؤ، پھر ہم بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ وہ لاشعوری طور پر ہی صحیح بار بار بیوی کے ڈیڈ کو ہی یاد کر رہی تھی، اور دوسری طرف وہ آفس میں بیٹھا اپنی جان سگریٹ میں جلا رہا تھا۔ تبھی ہلکی سی دستک دے کر آفس کا دروازہ کھول کر سمی اندر داخل ہوا۔ اپنے باس کو اس نے ملاحظہ کیا، جو ان 3 ماہ میں پل پل اذیت سے دوچار ہوا تھا، پل پل تڑپا تھا۔ وہ پہلا جن تھا جس کی پری بے تحاشا ظالم تھی، جس نے اس کی رگ رگ میں دکھوں کا زہر گھول دیا تھا۔ اس کی بہت زیادہ بڑی ہوئی داڑھی، تنی ہوئی مونچھیں اور بکھرا حلیہ، اور وہ خوبصورت ڈمپل تو پھر کہیں کھو سا گیا تھا۔ اس دھچکے نے اس سے جیسے اور ظالم اور اذیت پسند بنا دیا تھا، اور اس نے اپنی ذات کو ہی اذیت دینا شروع کر دی تھی۔ سر، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، میم زندہ ہیں۔ آپ بالکل صحیح تھے۔ وہ سیدھا ہوا اور اس کا انداز بھسم کرنے والا تھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا سمی؟ وہ سر، اتنے دنوں کی محنت اور کوشش کے بعد ایک CCTV فوٹیج ہاتھ میں لگی جس میں میم کو ریلوے اسٹیشن سے واپس جاتا دیکھا جا سکتا ہے، رکشے میں بیٹھ کر۔ مطلب یہ کہ وہ اس ٹرین میں بیٹھی ہی نہیں تھی۔ ویر کے چہرے سے ایک مرتبہ پھر وحشت اور درندگی ٹپکی تھی۔ ہاں، یہ تو میں جانتا ہوں سمی۔ گڈ نیوز اس دن کہنا جب اسے میرے سامنے لا کر کھڑا کرو گے، اور اس دن شاید میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں سزا کے طور پر۔ اس گزرتے وقت کی پل پل کی اذیت اور تڑپ کا حساب تو شاید وہ بھی نہ دے پائے۔ اچھا، اور کوئی خبر؟ جی سر، ایک اور کیمرے میں وہ رکشہ دیکھا گیا، میں جلد ہی ڈھونڈ لوں گا ان کو۔ اوکے گڈ، اور جس دن ڈھونڈ لو نا، اس کے کفن دفن کا انتظام ہی ساتھ کر کے آنا۔ ویر نے انتہائی دکھ سے دانت پیسر کر کہا تھا۔ سمی نے بھی ایک ٹھنڈی سانس بھری اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ باس تو بالکل پاگل آدمی ہے، مارنا ہی ہوتا تو ایسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے ہی کیوں؟ عجیب ہے یہ بھی۔ اسے اپنے مالک کی اس حالت پر ہنسی بھی آئی اور افسوس بھی ہوا تھا۔ 3 ماہ کم نہیں ہوتے کسی کو سمجھنے میں، مگر اس چھوٹی سی لڑکی نے شاہزر سلطان کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا، اسے پل پل تڑپایا تھا۔ وہ جسے پہلے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، وہ بڑے آرام سے کہہ دیا کرتا تھا گو ٹو دا ہیل، یا پھر واٹ ایور۔ اب اپنی محبت اور اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں اور چیزوں کا خیال رکھتا تھا،
بس ہبا کی اسے کسی چیز سے پرابلم تھی تو وہ اس کا ٹیڈی بیئر تھا جو اس کی جان جلاتا تھا. جب وہ اسے خود سے لپٹائے سوتی تو شاہزر کے بستر پر جیسے کانٹے اگاتے تھے. اس کا دل کرتا کہ اس منحوس ٹیڈی بیئر کو آگ ہی لگا دے. اس نے اپنی یونیورسٹی میں ہی اس کا ایڈمیشن کروایا تھا اور سبھی حیران تھے کہ شاہزر سلطان کی حجاب والی بیوی. اسے دیکھ کر سبھی حیران تھے. آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ یونیورسٹی نہیں آئی تھی. وہ اپنی زندگی کو سوچتا جلد ہی یونیورسٹی سے واپس آ رہا تھا. اس بارے میں سوچتے خود بخود اس کے چہرے پر ڈمپل بھی نمودار ہوا تھا. یونیورسٹی سے نکلتے ہی سامنے اس کی نظر پڑی اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا. وہ اگنور کر کے آگے ہی بڑھنے والا تھا. تبھی اسے آواز آئی, سنا ہے شادی کر لی ہے تم نے شاہزر سلطان؟ مگر میں بھی شاہزر سلطان کو آباد ہونے دوں گی تو تب نہ. آئی ول ڈسٹرائے یو. شاہزر سلطان اگر تم میرے نہیں ہو تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گی. بھاڑ میں جاؤ یا واپس جیل میں جولی, مجھے بالکل پرواہ نہیں. اینڈ گو ٹو ہیل. وہ غصے سے دھاڑا تھا. اس کی شیر جیسی غراہٹ پر وہ سامنے سے تو ہٹ گئی مگر یہی تو فدا کرنے والی بات تھی اس میں جس پر وہ مر مٹی تھی. شاہزر بھی اپنا موڈ آف نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ بھی وہاں سے فوراً نکل گیا. گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی. میر ہر تھوڑی دیر بعد ایک گہری سی نظر اسے دیکھ لیتا تھا. وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی. کچھ دن پہلے ہی وہ انکمفرٹیبل تھی. کچھ موسم خطرناک تھا اور کچھ طوفانی بارش, شدید ٹھنڈ اور آندھی طوفان کی طرح چلتی ہوئی ہوائیں. اتنی گہری کھائیاں, بھیانک اور خوفناک. کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اسے قدرتی نظارے بہت مزے سے انجوائے کرتی مگر اس طوفان میں تو ہر چیز ڈراؤنی لگ رہی تھی اسے. گاڑی میں تو سکون تھا, ہیٹر بھی آن تھا مگر باہر کے نظارے دیکھ دیکھ کر وہ ڈر رہی تھی. حرم باہر مت دیکھو, ادھر میری طرف رخ کرو. میر نے اسے نرمی سے کہا تو وہ ناچار میر کی طرف گھوم گئی تھی. بی ریلیکس حرم, جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تو میں کسی چیز سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میر کو اب کسی بھی صورت اس کا دھیان بٹانا تھا. حرم تمہیں پتہ ہے کہ جب میں نے تمہیں فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو تم کمپلیٹ وائٹ ڈریس میں تھی. یو نو وٹ, اس وقت مجھے تم پر شدید غصہ آیا تھا. مجھے لگا کہ تم نے مجھ پر کوئی میجک کیا ہے اور اسی لیے میں نے تمہیں وائٹ وچ کہا. وہ جو اب غور سے اس کی بات سن رہی تھی, آخری بات پر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی. واٹ, شاہ میر میں آپ کو کوئی جادوگر نہیں لگتی ہوں؟ کتنے برے ہیں آپ. اس دن تو بول رہے تھے کہ وائٹ فیری دیکھی تھی. یو لائر. میر کہہ لگا کر ہنس پڑا. وہ اس کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو چکا تھا. اب تو وہ نروس بھی نہیں تھی. نہیں سویٹ ہارٹ, اب تو فیری لگتی ہو نا. وہ تو مجھے غصہ آ گیا تھا کہ اتنی زیادہ لڑکیوں میں مجھے تم سب سے اچھی کیوں لگی. اچھا, کتنی لڑکیوں کو جانتے ہیں آپ؟ وہ شرارت سے بولی مگر میر کے دل کو کچھ ہوا تھا. وہ ایک دم چپ کر گیا. اوہ, آئی تھنک آپ کو برا لگا. آئی ایم سوری, آئی ایم جسٹ جوکنگ. مجھے پتا ہے کہ آپ کا کردار بہت بلند ہے. میں لکی ہوں اور میں نے ہمیشہ سوچا کہ میرے لائف پارٹنر میں اور کوئی کوالٹی ہو نہ ہو مگر اس کا کردار میرے پاپا کی طرح بلند ہونا چاہیے. اسی لیے انہوں نے ہماری تربیت ایسی کی. مجھے اپنے پاپا پر بہت فخر ہے. وہ آج اپنا دل کھول کر میر کے آگے رکھ چکی تھی اور اس کے ہر لفظ سے میر کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر رہا تھا. اس کے دل نے 120 کی سپیڈ پکڑی تھی اور دعا کی کہ اس کے عشق پر اس کے ماضی کا کبھی سایہ نہ پڑے. وہ جو ایک کوالٹی اپنے لائف پارٹنر میں چاہتی تھی وہ تو سرے سے اس میں تھی ہی نہیں. خوب, بہت خوب شاہ میر. وہ دن 1 بجے کے قریب مری کالج کے آڈیٹوریم میں پہنچے تھے. پھر سیمینار کے اختتام پر اور باہر آنے تک 6 بج چکے تھے. اندر تو باہر کی صورتحال کا اندازہ تک نہیں ہوا. باہر آئے تو موسم کے اس قدر خطرناک تیور پر ہر کوئی گھبرا گیا. طوفانی بارش میں شدید ژالہ باری, اس قدر تیز بارش تھی کہ حد نظر بھی محدود ہو کر رہ گئی تھی. تبھی انہیں پتہ چلا کہ لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی ہے اور واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں. وہ دونوں بمشکل اپنی گاڑی تک پہنچے. وہ بری طرح گھبرا چکی تھی. شاہ میر, اب کیا ہوگا؟ اٹس اوکے حرم, ڈونٹ وری, میں ہوں نا. اس نے سترہ بیگم اور روپ کو کانفرنس کال ملائی, فون سپیکر پر رکھا اور تمام صورتحال بتائی. شاہ میر, تم ایسا کرو کہ فارم ہاؤس رک جاؤ نا. جیسے ہی موسم ٹھیک ہو اور راستے کھلیں وہاں سے نکل آنا اور حرم کا بہت زیادہ خیال رکھنا. روپ نے اسے کہا تو سدرا بیگم بولی, ہاں بیٹا, آپ لوگ وہیں رک جاؤ. خدا تم دونوں کو اپنی امان میں رکھے. جیسے ہی راستے کھلیں آ جانا. اللہ تم دونوں کی حفاظت کریں. سدرا نے انہیں دعائیں دی.
سترہ بیگم کی آواز سن کر حرم کو تسلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں فارم ہاؤس کے لیے نکلے۔ بارش کی وجہ سے بہت زیادہ پھسلن ہو چکی تھی۔ کئی مرتبہ ان کی گاڑی بے قابو ہوئی۔ حرم تو خوف زدہ سی دیکھتی رہی اور پھر فارم ہاؤس کے قریب پہنچ کر گاڑی بھی جواب دے چکی تھی۔ شاہ میر کو شدید غصہ آیا، مگر اب انہیں جیسے تیسے چل کر چند قدم اندر جانا تھا۔ حرم، میری بات غور سے سنو۔ میں یہاں رہتا ہوں اور مجھے اتنی سردی کی عادت ہے۔ تم نے کوشش کرنی ہے کہ تم نے کم سے کم بھیگنا ہے۔ یہ میری جیکٹ بھی تم رکھ لو، اور فون کی بیٹری تو ڈیڈ ہو چکی ہے، نہیں تو عزیز سے امبریلا منگوا لیتا۔ یاد رکھنا، تیزی سے چلنا ہے، اوکے؟ اس کی بات پر حرم نے سر ہلایا اور جیکٹ اچھی طرح اپنے کندھوں پر پھیلا لی۔ میر تیزی سے اتر کر اس کی جانب آیا اور دروازہ کھول کر اس کا ہاتھ تھاما اور تیزی سے اندر کی جانب بھاگے۔ اس قدر تیز بارش تھی کہ لاؤنج میں پہنچنے تک وہ دونوں تقریباً بھیگ ہی چکے تھے۔ عزیز نے ان کو دیکھ کر فوراً ان کی جانب آیا۔ سر، آپ لوگ تو کافی بھیگ چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ شاہ میر نے تو چینج کر سکتا تھا کیونکہ اس کے کپڑے وہاں موجود تھے، مگر حرم ایسا کرو کہ فوراً اندر جاؤ اور یہ بھیگی شال اور حجاب ریموو کرو اور جیکٹ بھی اتار دو۔ میر نے نرمی سے اسے کہا، مگر اس وقت تک اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور ٹھنڈ اس کی پسلیوں میں اتر چکی تھی۔ وہ اندر روم میں گئی، جیکٹ، شال اور حجاب اتارا۔ میر چینج کر کے اس کی فکر میں اندر آئے تو وہ صوفے پر بیٹھی سردی سے کپ کپا رہی تھی۔ کسی بھی دوپٹے کے بغیر اس کے وجود سے نظریں چرا کر وہ آتش دان کی طرف بڑھا اور فوراً آگ دہکائی۔ پھر وہ اس کی جانب آیا اور ہاتھ سے تھام کر اسے لا کر آگ کے سامنے بٹھا دیا۔ اس کے ہاتھ تو برف کی طرح ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ حرم، تمہیں تو بہت ٹھنڈ لگ چکی ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ کسی میڈیسن کا ارینج کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر آیا تو عزیز نے کہا، سر، میم کو تو ٹھنڈ لگی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے اور ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ عزیز جانتا تھا کہ اس کے مالک کی منگنی ہو چکی ہے اور وہ بدل گیا ہے اور پہلی کی طرح اب فارم ہاؤس کی کوئی رات رنگین نہیں ہونی تھی، اور وہ اپنی منگیتر سے بھی بے تحاشا محبت کرتا ہے، اس لیے اسے شدید پریشانی تھی۔ ہاں عزیز، یہی بات ہے۔ کوئی میڈیسن نہیں ہے کیا؟ سر، میڈیسن تو کوئی نہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال کے لیے ہم نے کیا چیز رکھی ہوتی ہے۔ زندگی بچانے کے لیے تو ہم اپنے بچوں تک کو ایک ایک چمچ دے دیتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میر ہچکچایا۔ اگر اسے پتہ چلا تو وہ تو جیتے جی مر جائے گی کہ میں نے اس کی زندگی بچانے کے لیے اسے کیا چیز پلا دی تھی۔ سر، کون بتائے گا انہیں، آپ یا میں؟ ویسے بھی زندگی پر بن آئے تو حرام چیز بھی جائز ہو جاتی ہے، اور اب اس وقت تو صورتحال بھی تو یہی ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے عزیز، لے آؤ، مگر مٹی کے پیالے میں لانا۔ بہت عزیز ہے وہ مجھے، اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اس وقت مجھ پر کیا گزری ہے، میں کتنی اذیت میں ہوں، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میر نے یہ کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تو عزیز اندر خاص کمرے میں گیا اور پیالہ لا کر میر کو تھما دیا۔ وہ لے کر کمرے میں داخل ہوا تو حرم آگ کے سامنے بیٹھی ہاتھ سینک رہی تھی۔ اس کی سانس اب بھی اکھڑ رہی تھی۔ تبھی وہ اس کے قریب آیا اور مٹی کا پیالہ اسے تھما دیا۔ حرم ڈیئر، میری جان، یہ نیچرل ہربس کا بنا ہوا ہے، لو پیو، اس سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اس وقت سردی سے کانپ رہی تھی اور مرنے کو تھی، اور میر اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا۔ پیالہ اس نے اس کے لبوں سے لگایا تو اس نے کانپتے ہوئے سارا پیالہ پی لیا۔ میر اس کے پاس دو زانو بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد برانڈی کے نشے میں چور وہ میر کے باہوں میں جھول گئی تھی، جو کہ شاہ میر اسے پلا چکا تھا۔ شاہ میر نے اپنے تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ اپنے دانتوں تلے لب دمائے۔ یہ سب اعصاب شکن تھا، اور اس کے لیے جو بھی ہو رہا تھا، سر جھکا کر اپنی باہوں میں بکھرے اس نرم اور گداس وجود کو دیکھا اور بازو کا گھیرا مزید تنگ کر دیا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی۔ سینے پر ڈھلکا اس کا سر اس نے اپنی آہنی بازو پر گرایا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک قاتل نقش کو اپنی پیاسی نگاہوں سے چھو رہا تھا۔ پھر اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی۔ اس نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ میر نے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا کر سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ حرم، میری جان، میر، وہ بھی کپ کپاتے لبوں سے اس سے پکارنے لگی تھی۔ وہ بے خود اور مدہوش سا ہوا تھا اس وقت، اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی سخت گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ اتنے نشے میں بھی بری طرح اس کے باہوں میں مچل رہی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے وہ اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ میر کو لگا کہ اس پاکیزہ وجود کو نامحرم ہوتے ہوئے اب مزید اس نے چھوا تو یا تو وہ خود جل کر بھسم ہو جائے گا، یا پھر اس کے بازو میں جھولتا ہوا وہ کمزور سا وجود۔
میر اپنی اس گستاخی پر جی بھر کر شرمندہ ہوا اور اس کا دل کیا کہ وہ ڈوب مرے۔ حرم اس معاملے میں کتنی حساس ہے، مجھے خیال رکھنا چاہیے اس کا۔ میر نے اسے پھر نرمی سے اٹھایا اور لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کے اوپر اچھے سے بستر اڑا کر حرم نے اڑایا تھا اور حرم نے اس کے بازو پر سے اس کی شرٹ اب بھی اپنی مٹھی میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھا اور سرگوشی کی۔ حرم دیکھو نا، تمہاری محبت نے مجھ جیسے شیطان کو واپس انسان بنا دیا ہے۔ تمہاری پاکیزگی میں اتنی طاقت ہے کہ دیکھو ذرا، مجھ جیسا بھی نہیں بہکا۔ حرم، مجھ سے کبھی الگ مت ہونا، کبھی جدا مت ہونا ڈیئر، نہیں تو یہ دیوانہ پتہ نہیں کیا کر بیٹھے گا۔ میر نے اسے اپنا حال دل سنا کر نرمی سے اس کی مٹھی کھول کر اپنی شرٹ آزاد کی۔ پھر میر نے اس کے کندھوں تک بستر کو درست کیا اور کمرے سے باہر آ گیا، اور پھر وہ اور عزیز ساری رات جاگتے رہے۔ گھنٹے 2 گھنٹے بعد جا کر وہ اس کا سانس چیک کرتا رہا، جو کہ صحیح چل رہا تھا۔ فجر کے وقت تک اسے تسلی ہوئی تھی کہ وہ اب ٹھیک ہے، تو وہ وہیں لاؤنج میں صوفے پر سو گیا تھا۔ عزیز بھی اسے سوتا دیکھ کر اپنی انیکسی میں چلا گیا۔ شادی کے بعد شاہزر میں کافی بدلاؤ آ چکا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنی اسٹڈی کرتے ہوئے اٹھا اور گہری سانس لی اور کھڑکی تک آیا۔ وہ اس نازک سی لڑکی کو دیکھ کر اپنے آپ کو جیسے کھو دیتا تھا۔ یہ میری محبت اور اس پاکیزہ رشتے کی ہی طاقت ہے جو مجھے اس کے قریب جانے پر مجبور کرتی ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ نکاح کے 2 بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ وہ اس کے بارے میں سوچتا ہوا اپنے پاسٹ میں چلا گیا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب یونیورسٹی میں نیو یارک سے مائیگریٹ ہو کر وہ ڈائن آئی تھی، اور آتے ہی اس ڈمپل بوائے پر وہ بری طرح عاشق ہو گئی تھی۔ امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد جویریہ العرف جولی، جس نے ہر طرح سے کوشش کی کہ اسے اپنے دام میں پھنسا لے، مگر وہ اس کے لیے ایک چکنا گھڑا ثابت ہوا اور اسے ضد دلا گیا۔ اور پھر جو آخری حربہ اس نے استعمال کیا، اس نے تو شاہزر کو توڑ دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھا تھا جب پرنسپل کے پی اے نے اسے آڈیٹوریم میں بلایا، یہ کہہ کر کہ اسے پرنسپل صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ آڈیٹوریم میں آیا مگر وہ خالی تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تو وہ مڑا، اور جویریہ کو دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا، کیونکہ وہ پیچھے بے حد اور بےہودہ لباس زیب تن کیے کھڑی کھلے عام اسے دعوت گناہ دے رہی تھی۔ اور وہ بوکھلایا تو تب جب وہ اپنے کپڑے اتارنے لگی۔ What the hell is going here؟ وہ غصے سے بولا اور فوراً اس کی جانب مڑا۔ Nothing dear، اگر ویسے نہیں تو ایسے ہی صحیح، تمہیں مجھ تک آنا ہی پڑے گا۔ اس نے پھر خود کو نوچ کر چلانا شروع کر دیا، Save me، help me، somebody help me۔ اور تبھی وہاں پرنسپل، جو کہ جولی کے باپ کا بیسٹ فرینڈ تھا، آ چکا تھا۔ شاہزر کو اندازہ ہو گیا کہ اسے بری طرح ٹریپ کیا گیا ہے، اسے بہت لان تان کیا گیا۔ وہ روتی چلاتی رہی۔ اسے مجبور کیا گیا میرج پیپرز پر سائن کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں لائر اور پیپر سب موجود تھے۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے بنا سوچے سمجھے سائن کر دیے۔ وہ پوری یونیورسٹی کے لیے گوسپ بن کر رہ گیا تھا، مگر بعد میں ویر کو پتہ چلا تو اس نے پورا لندن ہلا دیا۔ نہ صرف جولی کو جھوٹا ثابت کروایا، بلکہ اس پیپر میرج سے بھی اس کی جان چھڑوائی۔ پرنسپل سسپینڈ ہوا اور جولی میڈم کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑی، مگر اس واقعے نے اسے بری طرح ہرٹ کیا تھا، اس کے کریکٹر کو مشکوک بنا دیا تھا، اور اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جولی کو اس حالت میں دیکھ کر بہکنے کے بجائے وہ غصے میں جھنجھلا کیوں اٹھا تھا، کیونکہ وہ شاہزر تھا۔ اسے انعام سے کھلونے سے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ اسے تو بہت خاص چیز اٹریکٹ کرتی تھی، ہاں، اس کی محبت، اس کی زندگی اور اس کا عشق، اس کی بیوی ہبہ شاہزر سلطان۔ وہ اس دشمن جان سے ہوئی ابھی کی مٹ بھیڑ سوچ کر دوبارہ مسکرایا تھا۔ صبح حرم کی آنکھ 11 بجے کے قریب کھلی تھی۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا، مگر اب وہ کافی حد تک ٹھیک تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو اس کے ہوش ٹھکانے لگے۔ ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا کہ میں تو آج آگ کے سامنے بیٹھی تھی، یہاں کیسے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ شاہ میر مجھے اٹھا کر یہاں لائے۔ ایک شرمیلی سی مسکان اس کے چہرے پر آئی تھی۔ اس کے دل کے کواڑ کھل چکے تھے۔ 3 ماہ پہلے ہی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، جب شاہ میر نے اس کی ہر خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس سے دوری بنائے رکھی۔ وہ اٹھی اور اپنا حجاب لیا، جو کہ خشک ہو چکا تھا۔ باہر نکلی تو سامنے ہی لاؤنج میں وہ سو رہا تھا۔ گہری نیند میں وہ کوئی معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔
وہ احتیاط سے آگے بڑھی اور اس کے اوپر کمفرٹر اچھی طرح اڑا دیا۔ اسے پتہ تھا کہ اس کی پریشانی میں ساری رات جاگا ہوگا، تبھی ابھی اتنی گہری نیند میں ہے۔ اسی لیے وہ لاؤنج سے باہر آ گئی کہ وہ تھوڑی دیر نیند اور پوری کر لے۔ اب تو پل پل اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرتا تھا اس کا کہ وہ اس کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ حرم کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ تھی۔ ابھی ابھی تو اسے ادراک ہوا تھا کہ وہ شامیر سلطان سے شدید محبت کرتی ہے۔ چوں چوں کی سریلی آواز اس نے سنی تو دائیں جانب اس کی نظر اٹھ گئی۔ وہاں پھولے پھولے سرمئی رنگ کے بہت ہی کیوٹ بطخ کے بچے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی وہ۔ فارم ہاؤس کے پیچھے انیکسی تک گئی تو سامنے ہی ایک لڑکی کھڑی اسے عجیب نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ حرم نے اسے تعجب سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں سر شاہ میر سلطان کے وفادار کتے عزیز کی بیوی ہوں۔ وہ جیسے اپنا ہی مذاق اڑا رہی تھی۔ پھر وہ بولی، اور آپ کون ہیں؟ میں شاہ میر کی فیانسی ہوں اور بہت جلد ان کی ہونے والی بیوی۔ وہ شرما کر بولی تھی، مگر سامنے والی نے ایک طنزیہ ہنسی تھی۔ ویسے عزیز کے سر کے ساتھ آنے والی ان کی ہر دوست، ان کی ہر داشتہ نے آج تک خود کو ان کی فیانسی یا ہونے والی بیوی ہی کہا ہے۔ بہت ماڈرن آئٹمز دیکھی ہیں میں نے، پردے والی پہلی دفعہ دیکھی ہیں۔ اس کا لہجہ انتہائی بے عزتی کرنے والا تھا۔ ویسے عزیز کے عظیم سر بھی خوب ہیں، ہر دفعہ ایک سے بڑھ کر ایک آئٹم پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کر لاتے ہیں اپنے عیاشی کے سامان کے لیے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس سے اور کس کے بارے میں کیا بکواس کر رہی ہو؟ حرم دھواں چہرہ لیے دھاڑی تھی تو سامنے والی کو احساس ہو گیا کہ وہ واقعی کون ہے اور کون ہو سکتی ہے۔ میں تو سچ بول رہی ہوں، اگر آپ سچ مچ ان کی فیانسی ہیں تو بھی ابھی ہی ان سے اپنی جان چھڑوا لیں۔ وہ بالکل بھی اچھا انسان نہیں، کیونکہ ابھی 3 ماہ پہلے ہی ایک لڑکی کو بری طرح روتے ہوئے یہاں سے نکلتے دیکھا ہے میں نے۔ اس کی حالت بھی بہت خراب تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے۔ یہ آدمی پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہے۔ میں اس سب کی چشمدید گواہ ہوں آپ کے سامنے، بے شک آپ پوچھ لیں اپنے فیانسی سے۔ حرم بے یقینی سے پھٹی پڑی آنکھوں سے اسے صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی دل کی دنیا تو بسنے سے پہلے ہی اجڑ چکی تھی، مگر اس لڑکی کی آنکھوں میں موجود شاہ میر کے لیے نفرت اور لہجے کی سچائی نے اسے اس پر یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، مگر اب اسے یہاں سے نکلنا تھا کسی بھی صورت۔ ابھی کے ابھی اس کے اس طرح بے تحاشا رو دینے پر عزیز کی بیوی فرح کو احساس ہوا کہ وہ جیسی دکھتی ہے ویسی ہی ہے۔ وہ بہت گھبرائی اور پھر حرم اس کی جانب لپکی۔ سنو، مجھے یہاں سے نکلنا ہے ابھی اور اسی وقت، مجھے اپنے گھر جانا ہے، تم میری ہیلپ کر دو پلیز۔ فرح نے اسے تھام کر خود سے لگایا اور کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ کرتی ہوں۔ وہ اندر میرا ہینڈ بیگ ہے، وہ لے آؤ نا پلیز، اور میری شال وغیرہ بھی۔ حرم نے روتے ہوئے سے کہا، ٹھیک ہے میں لے کر آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ شیطان یا اس کا وفادار کتا اٹھے تم نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ دبے قدموں اندر گئی اور بیگ اور اس کی چیزیں لے آئی، اسے ساتھ لیا اور بس اسٹیشن تک لے گئی۔ گاڑی میں بٹھایا اور کہا، ہمت مت ہارنا، ڈرنا مت، اس گاڑی میں زیادہ تر لیڈیز ہی ہیں، بس وہاں سے اتر کر رکشے میں بیٹھنا اور گھر چلی جانا۔ اس کی بات سن کر حرم نے ہاں میں سر ہلایا اور پھر گاڑی نکلتی چلی گئی۔ فرح نے سکون کا سانس لیا، اسے لگا کہ اس نے اس حیوان کے چنگل سے جیسے ایک معصوم جان بچا لی ہے۔ وہ واپس آئی تو عزیز اسے خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میم کدھر ہے فرح؟ مجھے بتا دو سر کے اٹھنے سے پہلے، ورنہ مجھے اور تمہیں یہیں زندہ گاڑ دیں گے وہ۔ عزیز، میں نے اس معصوم لڑکی کو تمہارے شیطان مالک سے بچا کر اسے اس کے گھر پہنچنے میں مدد کی ہے، اور میں اسے گاڑی میں بٹھا کر آئی ہوں، وہ اطمینان سے بولی تھی۔ پاگل ذلیل عورت کہیں کی! عزیز اس کی جانب لپکا اور اس کے بال مٹھی میں جکڑے۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، وہ سر کی ہونے والی بیوی تھی۔ ان کی محبت، اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو رات کو ہی کر لیتے، مگر وہ ساری رات میرے ساتھ تھے۔ غلیظ عورت، ثواب کمانے کے بجائے تم نے آگ لگا کر گناہ کیا، ایک گھر بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا تم نے۔ وہ اسے انیکسی میں پھینک کر جلدی سے اندر لاؤنج میں آیا۔ شاہ میر ابھی اٹھا تھا اور بیٹھا گھنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ سر،
غضب ہو گیا۔ وہ میم، وہ جو سست بیٹھا تھا، میم کے نام پر پھک سے اس کی نیند اڑی۔ کیا ہوا عزیز، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ سر، وہ فرح نے، اور پھر عزیز نے ڈرتے ڈرتے اپنی بیوی کی کارستانی میر کو سنائی۔ سر، اس نے آپ کی پچھلی زندگی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بولا ہے انہیں کہ وہ ناراض ہو کر چلی گئی ہیں۔ میر کا چہرہ دھواں دھواں ہوا تھا یہ سب سن کر۔ بلاؤ اسے، جلدی کرو عزیز۔ سر، اسے معاف کر دیں پلیز۔ کچھ نہیں کہوں گا عزیز، بلاؤ اسے۔ عزیز پھر فرح کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر زبردستی اندر لے آیا تھا، مگر اندر اس وحشت سے بھرپور چہرہ لیے اس کے رگوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ تم نے اسے کیا کہا فرح، بتاؤ مجھے۔ عزیز اور اس کی بیوی سر جھکائے اب کھڑے تھے۔ میں نے اس کا وحشی روپ دیکھا تو فرح کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہو رہا تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ میری ہونے والی بیوی تھی، شاہ میر سلطان کی بیوی۔ وہ غصے سے دھاڑا تو فرح اچھل پڑی اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ تم جانتی ہو کہ میں محبت کرتا ہوں اس سے، بدل دیا ہے اس نے مجھے۔ 3 ماہ ہو گئے، تم نے مجھے کسی لڑکی کو یہاں لاتے دیکھا کیا؟ وہ زخمی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، پھر ہاتھ میں پاس پڑا واس اٹھایا اور LED پر دے مارا۔ فرح کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی، وہ ڈر کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ شکر ہے کہ اس کے سر پر یہ نہیں بجا تھا۔ اگر میں 3 ماہ پہلے والا شاہ میر سلطان ہوتا تو میں تمہیں یہیں زندہ گاڑ دیتا، مگر اب میں حرم کا میر ہوں۔ شوٹ کرنے کا تو اب بھی دل کر رہا ہے، مگر تم عزیز کی بیوی ہو۔ وہ اب لاؤنج کی ہر چیز کو تہس نہس کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جس نے مجھے حیوان سے انسان بنایا، دعا کرو کہ وہ مجھ سے الگ نہ ہو، وہ مجھ سے جدا نہ ہو۔ میں واپس وہی حیوان بن گیا تو اس کی ذمہ داری قبول کرو گی تم؟ اب کی بار اس نے ٹیبل کا شیشہ توڑ دیا تھا۔ اگر وہ مجھ سے الگ ہوئی تو واپس حیوان بننے میں مجھے دیر نہیں لگے گی، اور پھر سب سے پہلے میں تمہیں ہی ادھیڑوں گا، یاد رکھنا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتا وہاں سے نکل کر گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی طوفان کی طرح بھگانی شروع کی۔ فون اس کا رنگ ہوا تو اس نے فون اٹینڈ کیا۔ ویر کا فون تھا۔ شاہ میر، کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو تم؟ جواب تو مجھے شاہ میر، بولو، کیوں نہیں بول رہے تم؟ برو، میں مرنے جا رہا ہوں، دل کرا ہے میرے مرنے کو، کیونکہ حرم مجھ سے ناراض ہو گئی ہے برو۔ میر، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر دوں گا نا۔ تم پلیز ریش ڈرائیونگ مت کرنا، تمہیں حرم کی قسم۔ شاہ میر، بس ایک مرتبہ تم خیری سے گھر پہنچ جاؤ۔ لیکن برو، وہ اکیلی گئی ہے گھر، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گا برو۔ کچھ نہیں ہوگا میر، میں ابھی گارڈز بھیجتا ہوں اس کے لیے، وہ باحفاظت گھر پہنچ جائے گی، تم اس کی فکر مت کرو۔ تم میری بات سن رہے ہو نا کہ میں کیا بول رہا ہوں؟ یس برو، آئی ایم ہیئرنگ۔ اوکے، دھیان سے گاڑی چلاؤ۔ میر نے فون رکھا۔ اس کا دماغ ابھی بھی جھنجھنا رہا تھا، مگر اسے اس محبت کی قسم دی جا چکی تھی، اس لیے اب وہ دھیان سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ وہ گھر کے قریب ہی بنے پارک میں نکل آئی تھی۔ شہزر اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا ہوا تھا اور نمرا شاپنگ پہ۔ وہ گھر میں بور ہو رہی تھی، سو یہاں چلی آئی۔ شہزر نے اسے ایک قیمتی سا موبائل بھی لے کر دیا تھا، جس سے وہ اپنی ماما کو کال کر لیا کرتی تھی۔ وہ بینچ پر بیٹھی تھی جب ایک لڑکی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تم شہزر سلطان کی بیوی ہو نا؟ ہبا کو حیرت ہوئی کہ وہ کیسے جانتی ہے اسے۔ ہاں، میں اس کی بیوی ہوں، مگر کیوں؟ کیونکہ میں بھی اس کی بیوی تھی۔ اس لڑکی نے ہبا کے سر پر ایک بم پھوڑا، مگر ہبا کا اطمینان قابل دید تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے ماتھے پر پھول لکھا ہے کہ میں ایک انجان لڑکی کی باتوں میں آ کر اپنے ہسبینڈ پر شک کروں گی؟ اس کے یقین نے سامنے والی کو آگ لگائی تھی۔ یقین مت کرو، اگر میں پروف کر دوں تو؟ اگر میں تمہیں میرج پیپرز وغیرہ دکھاؤں تو؟ اور اگر پیپر سائن کرنے والی پکس دکھاؤں تو؟ اب کی بار ہبا ڈر گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس بدتمیز لڑکی نے کچھ پیپرز اس کے منہ پر پھینکے تھے اور پھر کچھ تصویریں بھی اس کی جانب اچھالی تھیں۔ جبکہ ہبا شدید صدمے میں آنکھیں پھاڑے وہ پیپر اور شادی کی تصویریں اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی اور سر پر جیسے آسمان گرا تھا۔ یہ دیکھ لو اپنے ہسبینڈ کا ڈیول روپ۔ ہی از اے بلڈی ریپسٹ، ڈرنکر اینڈ کریمنل۔ ریپ کر چکا ہے وہ میرا،
یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں، اور میں کچھ نہیں کر پائی۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے اپنی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے کیس کرنے کے بجائے اس سے شادی کی آفر کی کیونکہ اس نے میری لائف سپوائل کی، تو اس کیس سے جان چھڑانے کو اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ جب لگا کہ میں کیس نہیں کروں گی تو ڈائیورس دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ یہ میرج اور یہ ڈائیورس پیپرز ہیں اور یہ شادی کی تصویریں۔ اتنا ہی نہیں، وہ ڈیول کرمنل یوں ہی تمہاری طرح پاکستان سے نکاح کر کے لڑکیاں یہاں لاتا ہے اور خود یوز کر کے آگے بیچ دیتا ہے۔ ویمن ٹریفکنگ میں بھی انوالو ہے اور پورا خاندان ہی بلڈی کرمنل ہے۔ بھاگ جاؤ اس سے پہلے کہ تم تباہ ہو جاؤ۔ اگر اپنی خیریت چاہتی ہو تو واپس اپنے ملک لوٹ جاؤ۔ وہ طنزیہ سی ہنسی اور پھر بولی، مگر تم کیسے جاؤ گی؟ اس نے تو تمہارا پاسپورٹ تھوڑی دیا ہوگا تمہیں۔ ہبا کے رونگٹے کھڑے ہوئے کیونکہ اس کا پاسپورٹ شاہزر کے پاس ہی تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، وہ یہ کہتی ہوئے اپنے پروف لیتی گارڈن میں سے پھر غائب ہو چکی تھی۔ ہبا اٹھی اور مردہ قدموں سے گھر واپس لوٹ آئی۔ اس کا دل ہر بات سے انکار کر رہا تھا، شاہزر کی محبت، اس کی دیوانگی، اس کا مہربان رویہ، اس کی آنکھوں کی سچائی، مگر دماغ میں وہ جیتے جاگتے پیپرز بھی گھوم رہے تھے۔ اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو چکا تھا خوف سے۔ وہ بے تحاشا روئی اور کانپتے ہاتھوں سے ادھر ادھر دیکھ کر فون اٹھا کر ماں کا نمبر ملایا۔ فون اٹھاتے ہی وہ پکار اٹھی، ماما۔ ہبا، کیا ہوا بیٹے، تم رو کیوں رہی ہو؟ بیٹے بتاؤ نا، ماں کا دل بند ہو جائے گا، کیا بات ہے بتاؤ مجھے۔ نہیں ماما، کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس آپ لوگوں کی یاد آ رہی تھی۔ اپنے پیچھے اس کرمنل کی آہٹ پا کر وہ ڈر گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی ہو۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور فوراً فون بند کر دیا۔ شاہزر بھی اس کے آنسو دیکھ کر تڑپا تھا۔ اس کی جانب بڑھا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ شاہزر نے ہاتھوں کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھرا۔ ہبا سویٹ ہارٹ، کیا ہو تمہیں؟ یہ آنسو کیوں؟ کچھ نہیں، وہ مجھے گھر والوں کی یاد آ رہی تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کی گرفت سے نکل کر کمرے میں جا کر خود کو لاک کر چکی تھی۔ کمرے میں جا کر اپنی مٹھی میں بند وہ چٹ دیکھی جو جولی اسے تھما کر گئی تھی، جس میں لکھا تھا، اگر اپنے گھر جانا چاہتی ہو تو کل سب کی نظر سے چھپ کر نیچے دیے گئے ایڈریس پر پہنچ جانا، کسی کو بھی بتائے بغیر، اور یہ چٹ بھی پڑھنے کے بعد فلیش کر دینا، میں تمہیں وہاں بھیج دوں گی جہاں سے تم واپس اس جہنم میں واپس نہیں آ پاؤ گی۔ ہبا نے چٹ پھاڑ کر فلیش کر دی اور کل کا لائحہ عمل ترتیب دینے لگی۔